نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے میرے اور آپ کے دنیا میں آنے کے مقصد کو بیان فرمایا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے دنیا میں پیدا کیا۔ اللہ پاک نے ہم سے پہلے تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی امتوں کو پیدا کیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا امام، تمام انبیاء کا سردار، تمام انبیاء سے افضل بنایا، تو اللہ پاک نے آپ کی امت کو تمام امتوں سے افضل اور بہتر فرمایا۔ اللہ پاک نے اس امت کے ساتھ خصوصی کرم، فضل اور احسان کا معاملہ فرمایا۔ قرآن کریم کی متعدد آیات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین سے یہ مضمون معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اس امت کے ساتھ خصوصی کرم، فضل اور احسان کا معاملہ فرمایا۔ چنانچہ اللہ پاک نے اس امت کو پہلی امتوں کے مقابلہ میں دنیا کی عمر بہت تھوڑی عطا فرمائی ہے۔ ہماری عمر پہلی امتوں کے عمروں کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ گزشتہ امتوں کی دنیاوی عمریں 500 سال، 1000 سال، 2000 سال تک چلتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر ان کے مقابلہ میں بہت کم ہے۔ جب ہماری عمر تھوڑی ہے، ہماری عبادت بھی تھوڑی ہوگی، ہماری عمر کم ہے، اعمال بھی کم ہوں گے۔ اللہ پاک نے کرم، فضل اور احسان فرمایا کہ ہمیں دنیا کی عمر تو بہت تھوڑی دی ہے، لیکن ہمیں چند ایسے اوقات عطا فرمائے، چند ایسے لمحات عطا فرمائے کہ اگر ہم ان میں صحیح معنی میں عبادت کریں تو تھوڑے وقت میں اللہ پاک زیادہ اجر اور ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تھوڑے سے وقت میں تھوڑی عبادت پر اللہ اجر بے شمار دیتے ہیں۔ اللہ نے جو اس امت کو اوقات عطا فرمائے، ان اوقات میں ایک وقت چند دنوں کے بعد شروع ہونے والا ماہ مبارک رمضان المبارک ہے۔ اللہ پاک نے یہ اس امت کو ایسی نعمت عطا فرمائی، ایام معدودات، جس کے دن بہت کم ہیں، گنتی کے چند دن ہیں، لیکن اگر انسان ان چند دنوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق گزار لے تو یہ انسان کو بہت بلندی پر لے جاتے ہیں۔ تھوڑے وقت میں اللہ پاک انسان کو اس پر اجر بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ پاک کی طرف سے اہل ایمان کے پاس مہمان بن کر آتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ پاک کی طرف سے اہل ایمان کے پاس مہمان بن کر آتا ہے، اور شریعت مطہرہ پڑھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب بھی کسی مسلمان کے پاس کوئی مہمان آ جائے تو مسلمان کا حق بنتا ہے کہ اس مہمان کے حقوق کا خیال کرے، اس مہمان کو سنبھالے، اس مہمان کے حقوق کو ادا کرے۔ مہمان کے حق کیا ہوتے ہیں؟ مہمان کے بنیادی حقوق میزبان پر 3 ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جب مہمان آنے لگے تو اس کا استقبال کرنا، اسے مرحبا کہنا،
آنے پر اسے خوش آمدید کہنا۔ نمبر 2، جب تک مہمان رہے اپنی حیثیت اور مہمان کی شان کے مطابق اس کا اکرام کرنا، اس کی مہمان نوازی عزت کرنا۔ نمبر 3، جب مہمان جانے لگے تو اچھے طریقے پر اسے رخصت اور الوداع کہنا۔ یہ کسی بھی مہمان کے 3 حق ہیں میزبان پر۔ آنے لگے تو استقبال کیا جائے، جب تک رہے تو اکرام کیا جائے، اور جب جانے لگے تو پھر اسے الوداع اور رخصت کیا جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ پاک کی طرف سے ہمارے پاس مہمان بن کے آنے والا ہے، تو ہمارے ذمے رمضان کے یہ 3 بنیادی حق ہیں۔ نمبر 1، آنے لگے تو اس کا استقبال کیا جائے۔ نمبر 2، جب تک رہے اس کا اکرام کیا جائے، اور نمبر 3، جب جانے لگے تو اچھے طریقے پر اسے رخصت اور الوداع کیا جائے۔ اگر کوئی بندہ کسی مہمان کے یہ 3 حق ادا کر دے، آنے پر استقبال، رہنے پر اکرام اور جانے پر الوداع، یہ مہمان جہاں بھی جائے گا میزبان کی تعریف کرے گا، جہاں بھی بیٹھے گا اچھے لفظوں میں اس کا تذکرہ کرے گا۔ اگر میں نے اور آپ نے رمضان کے یہ 3 حق ادا کر دیے، آنے پر اس کا استقبال کیا، جب تک رہے اس کا اکرام کیا، اور جب جانے لگے تو اسے اچھے طریقے پر رخصت اور الوداع کیا، یہ رمضان جہاں بھی جائے گا اچھے لفظوں میں ہمارا ذکر کرے گا، خواہ وہ دنیا ہو، خواہ وہ قبر ہو یا آخرت ہو، جہاں بھی ہم جائیں گے رمضان ہمارے ساتھ وفا والا معاملہ کرے گا۔ رمضان المبارک کا سب سے پہلا حق ہے اس کا استقبال کرنا۔ جیسے مہمان کے آنے پر استقبال کیا جاتا ہے، رمضان کے آنے پر بھی اس کا استقبال کرنا۔ یاد رکھنا، رمضان المبارک اللہ کی طرف سے ہمارے پاس مہمان ہے، یہ مہمان روحانی ہے، جسمانی نہیں ہے۔ جسمانی مہمان کے آنے پر استقبال اس کی حیثیت اور شان کے مطابق، روحانی مہمان کے آنے پر اس کا استقبال اس کی حیثیت اور شان کے مطابق۔ اگر مہمان جسمانی ہو، میزبان کیا کرتا ہے؟ راستہ صاف کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ راستے میں ایسی چیز تو نہیں جو مہمان کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنے، کوئی گڑھا تو نہیں ہے، کوئی ایسے کانٹے تو نہیں ہے جو مہمان کو لگ جائیں، کوئی ایسے پتھر وغیرہ تو نہیں ہے جو مہمان کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ پھر غسل کرتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، کیوں؟ میرے پاس میرے مہمان آ رہے ہیں۔ مہمان کے آنے پر، جسمانی مہمان کے آنے پر اپنے جسم کو پاک صاف کیا جاتا ہے، اپنے جسم کو تیار کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس روحانی مہمان ہے، اس کے آنے پر اپنی روح کو بیدار کیا جاتا ہے، اپنی روح کو پاک اور صاف کیا جاتا ہے، اپنی روح کو بنایا اور سجایا جاتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک فرمان سے اور اپنے مبارک عمل سے، اپنے قول اور اپنے فعل سے، اپنی زبان اور اپنے اعمال سے رمضان المبارک کا استقبال فرمایا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو سمجھایا کہ یہ آنے والا مہمان کتنا عظیم ہے۔ جیسے ہمارے پاس کوئی مہمان آنے لگے، ہم گھر کے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا آنے والا مہمان بہت عمدہ ہے، اس کے ساتھ یوں پیش آنا ہے، یوں پیش آنا ہے، یوں پیش آنا ہے، آنے سے پہلے سمجھاتے ہیں، اور جب مہمان آ جائے تو پھر عملی طور پر بچوں کو کر کے دکھاتے ہیں کہ استقبال کیسے کیا جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اپنے مبارک فرمان سے اور رمضان المبارک کے آنے پر اپنے مبارک عمل سے استقبال کر کے دکھایا کہ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرنا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے حضور کے فرمان کی، جہاں تک تعلق ہے آپ کے مبارک فرمان کا، احادیث مبارکہ میں ہے جب رجب المرجب کا مہینہ شروع ہوتا، ابھی رمضان میں 2 ماہ باقی ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کو ہمارے لیے مبارک فرما اور ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک کی سعادتیں نصیب فرما۔ آپ رمضان المبارک کی تیاری 2 مہینے پہلے فرما رہے ہیں،
رمضان المبارک کے آنے کی دعائیں 2 مہینے پہلے فرما رہے ہیں۔ پھر جوں جوں وقت گزرتا جاتا حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو آنے والے مہمان کی اہمیت بتاتے کہ رمضان کیا ہے۔ کبھی آپ فرما رہے ہیں کہ آنے والا مہمان ایسا ہے، جو ہی یہ آئے گا اللہ پاک جنت کے سارے دروازے کھول دیں گے، کسی ایک دروازے کو بھی بند نہیں رکھا جائے گا۔ جب یہ مہمان آئے گا اللہ پاک جہنم کے سارے دروازے بند کر دیں گے، کسی ایک دروازے کو بھی کھلا نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس کے آنے پر جنت کھلی جا رہی ہے اور اس کے آنے پر جہنم کو بند کیا جا رہا ہے، اور جب تک یہ مہمان رہے گا اللہ پاک شیاطین کو قید فرما دیتے ہیں۔ عبادت کے راستے میں رکاوٹ بننے والی سب سے بڑی چیز شیطان ہے۔ اللہ پاک رمضان کے چاند نظر آتے ہی شیاطین کو قید فرما دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے بہت سارے لوگ جو پورا سال مسجد میں نظر نہیں آتے، رمضان میں وہ بھی مسجد میں نظر آتے ہیں۔ عبادات میں اضافہ ہو جاتا ہے، مسلمانوں کی مسجد کی آبادی بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب دشمن قید ہے۔ پھر بھی اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت نہ کر سکے تو پھر اس کی نفس کی شرارت، اس کی محرومی، بدقسمتی کہا جا سکتا ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا: بدبخت، بدقسمت اور محروم ہے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ تو آئے لیکن وہ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش نہ کرا سکے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک قریب آتا ہے، شروع ہونے لگتا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتہ آواز دیتا ہے: اے خیر کے طالب آگے بڑھ اور خیر کو کر گزر، شر کی طرف جانے والے ٹھہر جا، یہ مہینہ تو اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کی اہمیت بتا رہے ہیں۔ کبھی آپ فرماتے کہ یہ آنے والا مہمان مہینہ ایسا ہے، اگر کوئی بندہ اس میں دن کا روزہ رکھے گا اللہ پاک اسے نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ نعمتیں کیا ہیں؟ جو دعا مانگے گا اللہ قبول فرمائیں گے۔ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے منہ سے بدبو نکلے گی، وہ اللہ کے ہاں مشک اور عنبر سے زیادہ پاک، صاف اور عمدہ ہوگی، اللہ کے ہاں وہ زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ اور رمضان المبارک کا روزہ رکھنے والا ایسا ہوگا کہ سمندر کی تہ میں رہنے والی مچھلیاں، جانور اور پرندے اس کے حق میں استغفار کریں گے، اور روزانہ اس کے لیے جنت کو سجایا جائے گا۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: الصوم جنۃ، یہ آنے والا مہمان مہینہ ایسا ہے جو تمہارے لیے ڈھال کی طرح ہے، اگر تم اس ڈھال کو اپنے آپ پر لپیٹ لو گے ہر قسم کے شر سے، فتنے سے، آنے والی مصیبتوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ کبھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں رمضان المبارک کا روزہ رکھو گے اللہ تمہاری زندگی کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ کبھی آپ فرما رہے ہیں اگر رات کی تراویح پڑھو گے اللہ پاک تمہاری زندگی کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ کبھی آپ فرما رہے ہیں یہ مہینہ ایسا ہے اگر کوئی بندہ اس سے پہلے 11 مہینوں میں نفل پڑھے اللہ پاک نفل کا اجر دیں گے، اگر کوئی فرض ادا کرے اللہ پاک فرض کا اجر دیں گے۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آئے گا تم نفل پڑھو گے اللہ ثواب فرض کا دیں گے، اگر فرض 1 ادا کرو گے تو اللہ ثواب 70 کا عطا فرمائیں گے۔ کبھی حضور اس کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ یہ ماہ مبارک ایسا ہے اگر کوئی بندہ اس مہینے میں اپنے حلال کی کمائی سے کسی روزے دار کا 1 روزہ افطار کروائے گا اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اسے جہنم سے آزاد فرما دیں گے، اور جتنا اجر و ثواب اللہ روزے رکھنے والے کو دیں گے اتنا اجر و ثواب اللہ افطار کرانے والے کو بھی دیں گے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم میں سے ہر بندے کے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ وہ روزے دار کا روزہ افطار کرا سکے۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں کسی کو پیٹ بھر کے کھلا دو، پیٹ بھر کے پلا دو، اگر تمہارے پاس اتنی گنجائش ہے کہ کسی کو کھجور کا 1 دانہ دے سکتے ہو، پانی کا 1 گھونٹ دے سکتے ہو، لسی کا 1 گھونٹ دے سکتے ہو، اپنی حیثیت کے مطابق 1 کھجور، پانی کا 1 گھونٹ، دودھ کا 1 قطرہ تم دو گے اللہ پاک جو 3 اجر اور ثواب، گناہوں کی بخشش، جہنم سے آزادی اور مکمل روزے کا اجر جیسے مالداروں کو عطا فرمائیں گے اللہ پاک تم غرباء کو بھی مکمل اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اس کا استقبال فرما رہے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے عمل کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے استقبال فرماتے۔ احادیث مبارکہ کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام شعبان المعظم کے مہینے میں رمضان المبارک سے پہلے کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے تاکہ اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کیا جا سکے۔ آپ رات کو اٹھتے اور رات کا قیام فرماتے، رات کی عبادت فرماتے۔ تو رمضان المبارک کا سب سے پہلا حق اس کا استقبال کرنا، اپنی روح کو بیدار کرنا، اس کے آنے سے پہلے اپنی عبادات میں اضافہ کرنا۔ پھر جس طرح میں نے گزارش کی ہے، مہمان کے آنے پر صرف اپنے آپ کو بنایا اور سجایا نہیں جاتا، صرف راستے میں چونے نہیں بچھائے جاتے، یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ راستے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے، ایسی چیز تو نہیں ہے جس کی وجہ سے مہمان کو آنے میں تکلیف ہو، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کہ مہمان آئے اور اس رکاوٹ کی وجہ سے واپس چلا جائے یا ہمارے پاس آئے لیکن جو رحمتیں اور برکتیں ہم سمیٹنا چاہتے ہیں وہ حاصل نہ ہو۔ سمجھدار میزبان وہ ہے جو مہمان کے راستے کی رکاوٹوں کو ختم کرتا ہے تاکہ اسے تکلیف نہ ہو، وہ ہمارے پاس آرام کے ساتھ ہے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ رمضان المبارک اللہ کی طرف سے ہمارے لیے مہمان، ہم نے عبادات کا اہتمام بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے جو رمضان المبارک کے آنے میں رکاوٹ بنتی ہے، رحمتوں کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں، جن کی وجہ سے انسان اللہ کی طرف سے رحمتوں سے محروم رہتا ہے۔ وہ رکاوٹیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی رکاوٹ جو رحمتوں کے نزول میں رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے بدعقیدگی، عقیدے کے اندر گمراہ ہو جانا۔ یہ بدعقیدگی ایسی چیز ہے جو انسان کو رحمت خداوندی سے محروم کر دیتی ہے۔ جیسے اللہ پاک نے قرآن کریم کے 8ویں پارے میں فرمایا، لا تفتح لهم ابواب السماء، بدعقیدہ شخص کے اعمال اللہ پاک آسمان سے اوپر نہیں جانے دیتے، وہاں سے گندے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ تو سب سے بڑی رکاوٹ بدعقید کی، اپنے عقائد کی اصلاح کرنا، اپنے عقائد کو درست کرنا۔ اگر کسی بندے کا عقیدہ ٹھیک نہیں، رمضان المبارک اگرچہ اس کے پاس آ جائے، وہ عبادات بھی کرتا رہے، اپنے آپ کو محنت اور مشقت میں بھی مبتلا کرے، لیکن رمضان المبارک کی برکات اور رحمتیں اس کو نصیب نہیں ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے پاک اور صاف رکھنا جو رمضان المبارک کے راستے میں رحمت اور برکات میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ ان میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے، جسے ظاہری گناہ کہا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانا اور رمضان المبارک کے آنے سے پہلے توبہ اور استغفار کرنا، گزشتہ گناہوں پر ندامت، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا، اور رمضان المبارک کے آنے سے پہلے بیٹھ کر حساب لگانا، میرے ذمے نمازیں تو نہیں ہیں، میرے ذمے روزے تو نہیں ہیں، میرے ذمے زکوٰۃ تو نہیں ہے، میرے ذمے اللہ کے حقوق تو نہیں ہیں۔ اللہ پاک کے وہ حقوق جن کی قضا ہو سکتی ہے، رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ان کی ادائیگی کی کوشش کرنا۔ اگر نہیں ہو سکتی تو ارادہ کرنا، اے اللہ آپ جب توفیق دیں گے میں نے ان چیزوں کو ادا کرنا ہے۔ نمازوں کا حساب لگیں، نمازوں کا حساب لگیں کہ میرے ذمے نمازیں کتنی رہتی ہیں، 1 سال کی، 2 سال کی، پھر اللہ کا نام لیں اور نمازوں کو ادا کرنا شروع کریں۔ ایک نماز کے ساتھ ایک بھی پڑھتے جائیں، 2 پڑھتے جائیں، 3 پڑھتے جائیں، انشاءاللہ کچھ عرصہ لگے گا، آپ کے ذمے جو نمازیں رہ گئی تھی وہ آپ کے ذمہ سے ساقط ہو جائیں گی۔ یہاں پر میں ایک مسئلہ واضح طور پر عرض کرتا چلوں، بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس کی قضا کی ضرورت نہیں ہے، اس کی قضا کی ضرورت نہیں ہے، توبہ اور استغفار کرے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ جس طرح بھول کر نماز رہ جائے اس کی قضا ضروری، اگر کوئی بندہ سو جائے اور نماز رہ جائے اس کی قضا ضروری، اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے تو اس کی قضا بھی ضروری ہوگی۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، ایک بندے کے ذمے 50 سال کی نمازیں رہ گئی، اب وہ کیسے قضا کرے گا؟ ہم کہتے ہیں قرآن کریم احادیث مبارکہ پڑھنے سے ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے
کہ اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ نیت درست کرنے کے بعد کسی عمل کو شروع کر دے لیکن اسے مکمل نہ کر سکے، پہلے دنیا سے چلا جائے، اللہ پاک اسے عمل کا اجر اور ثواب عطا فرما دیں گے۔ اخلاص کے ساتھ عمل کو شروع کر دے، للہیت کے ساتھ عمل کو شروع کر دے۔ ایک بندے کی نیت یہ ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اب اگر زندگی نے وفا نہ کی، تھوڑا سا کام کیا، دنیا سے چلا گیا، اللہ پاک قیامت کے دن اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ قرآن کریم کے 5ویں پارے میں ہے، اللہ پاک نے حکم دیا کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کریں۔ ایک صحابی بیمار ہیں، اپنے گھر والوں سے فرمایا میری چارپائی کو اٹھاؤ اور مجھے مدینہ کی طرف لے کر چلو، میں نے حضور کی خدمت میں جانا ہے۔ وہ رسا نے چارپائی کو اٹھایا، گھر سے باہر نکالا، ابھی تھوڑا سا سفر کیا تھا، اسرائیل ملک الموت آئے اور ان کی روح کو قبض کیا، وہ دنیا سے چلے گئے۔ اس پر بعض لوگوں نے باتیں کی کہ اسے تو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا، اسے تو ثواب نہیں ملے گا، یہ تو مدینہ پہنچے ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے 5ویں پارے میں فرمایا کہ جس بندے نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ہجرت شروع فرما دی، پھر وہ راستے میں موت اس کو آ گئی اور دنیا سے چلا گیا، اللہ پاک اسے ہجرت کا اجر و ثواب عطا فرما دیں گے، اس لیے کہ وہ چل پڑا تھا۔ مشہور واقعہ ہے، مسلم شریف حدیث مبارک کی کتاب میں مذکور ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص جس نے 100 بندوں کو قتل کیا، پھر توبہ کی نیت سے چل پڑا، کسی اللہ والے کی مجلس میں گیا، انہوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ جاؤ، اس جگہ پر لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ عبادت کرو اور توبہ کرو، اللہ تمہیں معاف فرما دیں گے۔ اب یہ بندہ یہاں سے چلا، ابھی راستے میں تھا، اسرائیل ملک الموت آئے اور ان کی روح کو قبض کیا۔ اب جنت کے فرشتے جنت کے رومال، جنت کے برتن لے کر آئے کہ ہم نے اس کی روح کو جنت میں لے کر جانا ہے، یہ جنتی ہے۔ جہنم کے فرشتے کہتے ہیں نا، ہم نے اسے جہنم کی طرف لے کر جانا ہے۔ جنت والوں سے پوچھا گیا ابھی جنت میں کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ توبہ کی نیت سے چل پڑا تھا۔ جہنم والوں سے پوچھا گیا ابھی جہنم میں کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ ابھی تک اس نے توبہ کی نہیں تھی، ابھی تک اپنی منزل پہ پہنچا نہیں تھا۔ اللہ پاک نے فرشتہ بھیجا، انہوں نے آ کر فیصلہ فرمایا یوں کرو کہ جس جگہ سے یہ چلا تھا اور جس جگہ پر جا رہا تھا، اس ساری زمین کی پیمائش کرو، اس زمین کی پیمائش کرو، اگر اس نے جو سفر طے کر لیا وہ زیادہ، جو رہ گیا تھا وہ کم، تو جنت والے فرشتے لے جائیں، اور اگر جو سفر طے کیا تھا وہ تھوڑا، جو رہ گیا ہے وہ زیادہ، تو جہنم والے فرشتے لے جائیں۔ حدیث مبارک میں ہے جو سفر اس نے طے کیا تھا وہ تھوڑا تھا، جو رہتا تھا وہ زیادہ تھا، عدل و انصاف کے مطابق اس بندے کو جہنم کے فرشتے لے کر جاتے، لیکن اللہ پاک نے زمین کو حکم دیا جو سفر طے کیا تھا وہ پھیل گئی اور جو سفر رہتا تھا وہ سمٹ گئی۔ جب ملائکہ نے پیمائش کی تو جو سفر طے کیا تھا وہ زیادہ نکلا، جو رہتا تھا وہ کم نکلا۔ اللہ پاک نے اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نیت ٹھیک کر کے چل پڑا تھا۔ اس لیے یاد رکھنا، اگر کسی بندے کے ذمے نمازیں رہ گئی ہیں، محض توبہ اور استغفار کافی نہیں، ان نمازوں کو قضا کرے۔ اگر روزے رہ گئے ہیں، محض توبہ اور استغفار کافی نہیں، ان روزوں کی قضا کرے۔ اگر زکوٰۃ رہ گئی ہے، یہ محض توبہ اور استغفار کافی نہیں، زکوٰۃ کو ادا کرے۔ اسی طرح حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، ان کی ادائیگی کی فکر کرے، اپنی روح کو ان تمام گناہوں سے بچائے جو اللہ کی رحمت کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں، ان میں کینہ، بغض، حسد، آپس کی نفرت، مسلمانوں کے بارے میں غلط خیالات، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہم آج سے ہی اپنی روح کو بیدار کرنا شروع کریں، اپنی عبادات کو بڑھا دیں، اپنے معمولات میں اضافہ کر دیں، اللہ کی فرما برداری والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری والے اعمال ہم بڑھاتے چلیں۔ یہ رمضان المبارک کا سب سے پہلا حق ہے، آنے پر اس کا استقبال کرنا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک قول سے، اپنے مبارک فعل سے، اپنی مبارک زبان سے اور اپنے مبارک عمل سے رمضان المبارک کا استقبال فرمایا۔ کسی بھی مہمان کا دوسرا حق، جب تک مہمان رہے
اس کا اکرام کرنا، جب تک مہمان رہے اس کی تعظیم کرنا، جب تک مہمان رہے اس کی عزت کا خیال کرنا۔ رمضان المبارک اللہ کی طرف سے ہمارے پاس مہمان، اور مہمان ہے روحانی، ہمارا حق بنتا ہے جب تک رمضان رہے ہم اس کا اکرام کریں۔ اور رمضان المبارک کا اکرام وہ عبادات ہے، رمضان المبارک کا اکرام عبادات ہے۔ رمضان المبارک جو چیزیں چاہتا ہے وہ عبادات ہیں، اس لیے ہم رمضان المبارک کے مہینے میں عبادات کا اہتمام کریں۔ دیکھیں، ہم نے صبح سحری کے لیے اٹھنا ہے، ہم نے سحری کھانی ہے، روزہ رکھنا ہے، کوشش کریں 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ پہلے اٹھ جائیں، 2 4 6 8 رکعتیں نماز تہجد ادا کریں، نماز تہجد کی ادائیگی کی فکر کریں، کوشش کریں۔ اگر میں اور آپ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی نماز تہجد نہ پڑھ سکیں، پھر ہمیں بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہیں اللہ پاک ہم سے ناراض تو نہیں ہے۔ اٹھ بھی رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، لیکن 2 رکعت پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی۔ ابھی کچھ دن پہلے حضرت استاد محترم ہمارے پیر و مرشد متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمیں یہی باتیں فرما رہے تھے کہ بیٹا دیکھو، رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، اس میں عبادات کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، ذکر اذکار کرو، توبہ استغفار کرو۔ یہ مہینہ اپنے آپ کو تھکانے کا ہے، یہ مہینہ عبادت کا ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرو۔ پھر فرمانے لگے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو، یہ گزر جائے اور ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نہ ملے، ذکر اذکار کی توفیق نہ ملے، پھر بیٹھ کر بندے کو رونا چاہیے، اللہ مجھ سے ناراض ہے، اللہ رمضان میں بھی قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں دے رہے۔ اس پر بندہ یہ نہ کہے کہ میرا کمال ہے میں نہیں کر رہا، اس پر بندے کو سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ پاک کی ناراضگی ہے، اللہ پاک مجھ سے ناراض ہے جو اللہ پاک اس مہینے میں بھی مجھے عبادت کی توفیق نہیں دے رہے۔ مشہور واقعہ ہے، شاید آپ نے سنا ہو کہ ایک باندی تھی، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ پاگل ہے، بے وقوف ہے، کوئی بندہ اس کو خریدتا نہیں تھا۔ ایک اللہ والا گیا، وہ خرید کر لے آیا کہ چلے میری کچھ نہ کچھ خدمت کرے گی۔ جب رات ہوئی تو اللہ والا وہ سو گئے بزرگ، باندی نے مصلی بچھایا، جے نماز بچھی اور عبادت شروع کر دی۔ عبادت کرنے کے بعد اس باندی نے اللہ سے ایک دعا کی، اے اللہ تجھے واسطہ اس محبت کا جو آپ مجھ سے فرماتے ہیں، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ تجھے واسطہ اس محبت کا جو آپ مجھ سے فرماتے ہیں، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ والے نے سنا تو اسے ڈانٹا، کہا دعا یوں نہیں کرتے، دعا یوں کرتے ہیں، اے اللہ جو میں آپ سے محبت کرتی ہوں نا، اس محبت کے واسطے سے مجھے معاف کر دے۔ تو کہہ رہی ہے اللہ جو آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اس کے واسطے سے مجھے معاف کر دے، تیرے پاس کیا گارنٹی ہے؟ تجھے کیسے پتہ چلا کہ اللہ تجھ سے پیار کرتے ہیں؟ اس باندی نے عجیب جواب دیا، فرمانے لگی میرے آقا، میرے مولا، اگر میرا اللہ مجھ سے محبت نہ کرتا آپ کو سلا کر کبھی مجھے سجدہ کرنے کی توفیق نہ دیتا۔ اللہ کا سجدے کی توفیق دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ اگر مجھ سے محبت نہ ہوتی رات کے اس پہر میں اللہ مجھے سجدے کی توفیق نہ دیتے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں نماز تہجد کی فکر کریں، نماز تہجد کا اہتمام کریں۔ قرآن کریم میں ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ نماز تہجد ایک ایسی نماز ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی خواہشات پر کنٹرول کر سکتا ہے، خواہشات اس کی وجہ سے دب جاتی ہیں، اور یہ وقت ایسا ہوتا ہے جس میں انسان اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر سکتا ہے، راز و نیاز کی باتیں کر سکتا ہے۔ اور حدیث مبارک میں ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو لوگ نماز تہجد ادا کرتے ہیں اور بھی اعمال ہیں، ان میں سے ایک عمل نماز تہجد، فرمایا قیامت کا دن ہوگا اللہ انہیں جنت میں ایسے محل عطا فرمائیں گے، اگر وہ باہر ہوں گے اندر کی چیزیں نظر آئیں گی، اور اگر محل کے اندر جائیں گے تو اللہ باہر کی چیزیں بھی ان کو دکھا دیں گے۔ نماز تہجد کا اہتمام کریں، سحری کھائیں، اس کے بعد نماز فجر کی ادائیگی کی کوشش کریں، با جماعت نماز فجر ادا کریں۔ 10-15 منٹ بچانے کے لیے جلدی جلدی نماز پڑھ کر سو نہ جائیں، مسجد میں ہیں سنتیں ادا کریں، ذکر اذکار کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں عموماً ہم نماز فجر اور نماز مغرب میں غفلت کرتے ہیں،
ہماری فجر سحری کی وجہ سے چلی جاتی ہے اور ہماری مغرب یہ افطاری کی وجہ سے چلی جاتی ہے۔ فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے اور مغرب کی نماز بھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ کم از کم رمضان کا مہینہ تو ہم نماز یہ 5 وقت ادا کریں، جماعت کے ساتھ ادا کریں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں، اور رمضان المبارک میں کوشش کریں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام فرمائیں۔ یہ رمضان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اللہ نے اس میں قرآن کریم کو نازل فرمایا، اس لیے اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو کوشش کریں پورے رمضان میں 1 مرتبہ قرآن کریم مکمل کریں، اور 4 صورتیں ایسی ہیں جن کو کبھی نہ چھوڑیں۔ نماز فجر کے بعد سورۃ یاسین پڑھیں، نماز مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھیں، نماز عشاء کے بعد سورۃ الملک پڑھیں، اور جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کریں۔ ان 4 صورتوں کو کبھی نہ چھوڑیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ احادیث مبارکہ کے مطابق جو بندہ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اللہ سارے دن کے کام اس کے بنا دیتے ہیں، اللہ سارے دن کے کام آسان فرما دیتے ہیں۔ نماز مغرب کے بعد واقعہ پڑھے، اللہ پاک اسے غربت سے، فقر و فاقہ سے، محتاجی سے بچا لیتے ہیں۔ نماز عشاء کے بعد سورۃ ملک پڑھے، اللہ پاک قبر کے عذاب سے بچا لیتے ہیں، اور جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے، اللہ پاک اس بندے کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اب بتائیں بچا کیا ہے؟ اگر ہم یاسین پڑھیں تو دن کے کام بنیں، ہم واقعہ پڑھیں تو غربت ختم ہو، عشاء پڑھیں تو قبر کے عذاب سے بچیں، سورۃ الکہف پڑھیں تو فتنوں سے بچ جائیں۔ اس کے بعد رہتا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ان 4 صورتوں کی وجہ سے ہماری دنیا کے معاملات بھی حل فرما دیے، اللہ کے نبی نے قبر کے معاملات بھی حل فرما دیے، اور حضور نے آخرت کے معاملات بھی حل فرما دیے۔ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام فرمائیں، راتوں کو اٹھنے کا اہتمام فرمائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں کتنی عبادت کرتے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت فرماتے جب رمضان کا چاند نظر آتا اس وقت سے لے کر عید کا چاند نظر آنے تک اللہ کے نبی رات کو بستر پر آرام نہیں فرماتے تھے، ساری رات عبادت فرما رہے ہیں۔ جوں جوں وقت گزرتا جاتا آپ کی عبادت میں اضافہ ہوتا جاتا، جوں جوں وقت گزرتا جاتا آپ مزید اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے۔ میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی معصوم تھے، ہمارا عقیدہ ہے نبی کی زندگی میں کسی قسم کا گناہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی جب قبر میں جاتے ہیں نبی سے قبر میں سوال نہیں ہوتے، ہمارا عقیدہ ہے قیامت کے دن اللہ کے نبی جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے نبی سے نبی کی زندگی کے بارے میں حساب و کتاب نہیں ہوگا، نبی سے ایک بات پوچھی جائے گی، ماذا اجبتم، تمہیں جو میں نے دین دے کر بھیجا تھا تم نے امت کو پہنچایا تھا؟ اگر پہنچایا تھا تو امت نے جواب کیا دیا تھا؟ نبی کی زندگی کے بارے میں نبی سے حساب نہیں ہوگا، نہ قبر میں نہ قیامت کے دن۔ اللہ اپنے نبی کو معصوم بناتے ہیں، نبی کی زندگی میں کسی قسم کا گناہ نہیں ہوتا، اللہ اپنے نبی کو ہر قسم کے گناہ سے بچاتے ہیں۔ وہ نبی معصوم ہو کر اتنی عبادت کرتا ہے، مجھے اور آپ کو کتنی کرنی چاہیے؟ وہ پیغمبر جس کی وجہ سے پوری کائنات کو بنایا گیا، وہ پیغمبر جس کی وجہ سے زمین کو پستی، آسمان کو بلندی ملی، سورج چاند اور ستاروں کو روشنی ملی، سمندر کے پانی کو روانی ملی، انبیاء کو نبوت ملی، اولیاء کو ولایت ملی، مجھے اور آپ کو وجود اور ایمان ملا، ہمیں رمضان اور قرآن ملا۔ وہ نبی ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں، مجھے اور آپ کو کتنی عبادت کرنی چاہیے یہ فیصلہ میں اور آپ خود کریں۔ ہمارا تو سننا گناہ والا، ہمارا بولنا گناہ والا، ہمارا دیکھنا گناہ والا، ہمارا سوچنا گناہ والا، ہم تو گناہوں کے ماحول میں رہتے ہیں۔ ہمیں مزید عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر اگر بات ہم اپنے اکابرین کی کریں، اپنے اسلاف کی کریں، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہمارے بزرگ کتنی عبادت کرتے، کتنی اللہ کی عبادت کرتے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے لے کر عید الفطر کا چاند نظر آنے تک امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ 61 مرتبہ قرآن کریم مکمل کرتے تھے۔
60 اور 1 61 یہ صرف قرآن ہے. ذکر اس کے علاوہ، نوافل اس کے علاوہ، دیگر معمولات اس کے علاوہ، یہ امام صاحب کے صرف قرآن کریم ہے جو 61 مرتبہ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم مکمل کرتے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدی الساری مقدمہ فتح الباری میں لکھا، رمضان المبارک کا چاند نظر آتا، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسجد میں ہوتے، آپ کے شاگرد، آپ کے مقتدی، آپ کے مرید آپ کے پاس مسجد میں اکٹھے ہوتے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہیں نماز تراویح میں قرآن کریم سناتے. توجہ رکھیے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقتدیوں کو نماز تراویح میں قرآن کریم سناتے. اور کتنا سناتے؟ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ ایک رکعت میں 20 ایتوں کی تلاوت کرتے. ایک رکعت میں 20 ایتوں کی تلاوت فرماتے. نماز تراویح سے فارغ ہوتے، شاگرد گھروں کو چلے جاتے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں جاتے، نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوتے اور نماز تہجد میں کبھی 10 پارے پڑھتے اور کبھی 15 پارے پڑھتے. تراویح کے بعد نماز تہجد میں 10 پارے 15 پارے، پھر آپ سحری فرماتے، نماز فجر ادا فرماتے، اپنے دیگر معمولات کے ساتھ ساتھ اپنے اور کام کاج بھی کرتے اور قرآن کریم بھی پڑھتے رہتے، قرآن کریم بھی پڑھتے رہتے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں مؤذن افطاری کا اعلان بعد میں کرتا تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم پہلے مکمل فرماتے تھے. یعنی صبح سے لے کر شام تک ایک دن میں ایک قرآن کریم پڑھ رہے ہیں. اور نماز تہجد میں اگر 10 پارے روزانہ پڑھیں تو رمضان المبارک کے مہینے میں تہجد میں آپ 10 مرتبہ قرآن پڑھتے تھے. اور اگر 15 روزانہ پڑھیں تو نماز تہجد میں 15 قرآن کریم تلاوت کرتے تھے. آپ 10 لگا لیں. امام بخاری نماز تہجد میں اور اس کے بعد دن کے وقت رمضان کے مہینے میں 40 مرتبہ قرآن کریم مکمل فرماتے. اور نماز تراویح میں کتنا پڑھتے؟ ایک رکعت میں 20 ایتیں، ایک رکعت میں 20 ایتوں کی تلاوت کرتے. اب میں ایک مسئلہ سمجھانے لگا ہوں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک رکعت میں ایتیں پڑھتے ہیں 20. اگر امام بخاری کی آپ رکعتیں لگیں 8 کہ وہ 8 رکعت پڑھتے تھے، ایک رکعت میں 20 ایتیں، تو 8 رکعتوں میں یہ ایتیں بنے گی 160. ایک رات کی تراویح کی ایتیں اگر 8 پڑھیں تو یہ 160 ایتیں بنتی ہیں. 30 راتیں تک امام بخاری روزانہ 160 ایتیں پڑھتے رہیں تو یہ پورے مہینے کی نماز تراویح کی ایتیں بنتی ہیں 4800. اس کا معنی یہ کہ امام بخاری کا قرآن کریم تراویح میں مکمل نہیں ہو رہا. اگر 8 پڑھیں تو نماز تراویح میں قرآن مکمل نہیں ہے. اور اگر امام بخاری ایک رکعت میں ایتیں پڑھیں 20 اور رکعتیں بھی پڑھیں 20، ایک رات کی ایتیں بنتی ہیں 400. اور اگر 30 راتوں تک یوں چلتے رہیں تو یہ 30 راتوں کی ایتیں بنتی ہیں 12000. اس کا معنی یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 2 مرتبہ قرآن کریم تراویح میں مکمل فرماتے. اور مسئلہ یہی ہے اگر کوئی بندہ نماز تراویح میں قرآن آہستہ پڑھتا ہو، زبان کا مسئلہ ہو، اس کے لیے سنت یہ ہے کہ کم از کم 1 مرتبہ قرآن کریم مکمل کرے. اور اگر کسی بندے کی رفتار ٹھیک ہو، زبان چلتی ہو، اس کا حق بنتا ہے کہ 2 مرتبہ قرآن کریم مکمل کرے. تو کیا خیال ہے، امام بخاری تہجد میں 10 قرآن پڑھ رہے ہیں، دن کے اندر رمضان میں 30 قرآن پڑھ رہے ہیں، تو تراویح میں 1 بھی نہیں پڑھتے ہوں گے. اس کا معنی یہ ہے کہ امام بخاری تراویح 20 رکعت پڑھتے تھے، 8 نہیں پڑھتے تھے. یہی مسئلہ ہے شریعت کا، یہی مسئلہ ہے. رمضان المبارک میں تراویح کی رکعتیں 20، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 پڑھی ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث، سنن الکبریٰ بیہقی کی حدیث، مسند عبد بن حمید کی حدیث، تاریخ جرجان کی حدیث. اللہ کے نبی نے نماز تراویح کی رکعتیں 20 پڑھی ہیں. حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ ائمہ تھے جو نماز تراویح پڑھانے والے. ان کے دور میں بھی تراویح 20 رکعت پڑھی جاتی تھی. اس لیے جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں اور پورا رکھتے ہیں، ادھورا نہیں رکھتے، ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں نماز تراویح پڑھیں اور پوری پڑھیں. اور پوری تراویح 20 رکعت ہے، 20 تراویح سے کم نہیں پڑھنی. تو
تو یہ حضرات وہ ہیں جو قرآن کریم کی اتنی تلاوت کرتے. امام صاحب 61 مرتبہ قرآن کریم اور امام بخاری تقریباً 42 مرتبہ قرآن کریم رمضان المبارک کے مہینے میں مکمل کر رہے ہیں. ہمارے ایک چکوال کے دوست ہیں, وہ ایک دن فرمانے لگے کہ مولانا میں یہ بات پڑھتا بھی تھا, سنتا بھی تھا, بیان بھی کرتا تھا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری رات کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے تھے, امام بخاری ساری رات کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے تھے, لیکن ذہن میں ایک سوال آتا تھا, دل میں ایک خیال ابھرتا تھا, یار یہ ساری رات عبادت کرتے تھے, تھکتے نہیں تھے, انہیں تھکاوٹ نہیں ہوتی تھی, انہیں نیند نہیں آتی ہوگی, اکتاہٹ نہیں ہوتی ہوگی. فرماتے ایک دن میں عشاء کی نماز پڑھا کے نکلا مسجد سے, گھر جانے لگا تو میں نے اپنی مسجد کے قریب گلی اور کونے میں ایک بندے کو دیکھا جو اپنا موبائل فون اپنے کان سے لگا کر کسی سے بات کر رہا تھا. میں گھر چلا گیا, فجر کی نماز پڑھانے کے لیے میں مسجد آنے لگا تو میں نے دیکھا وہی جگہ, وہی نوجوان اسی حالت میں موبائل فون کان پہ کسی سے بات کر رہے. میں رک گیا, میں نے سلام کیا, میں نے کہا بیٹا کون ہو؟ انہوں نے بتایا کہ مولانا صاحب یہ جو فلاں بندہ ہے نا میں اس کا بیٹا ہوں. میں نے کہا رات جب میں گیا تھا تو آپ تھے؟ جی میں تھا. ابھی دوبارہ آئے ہو یا اسی وقت کے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں مولانا صاحب میں اسی وقت کا بیٹھا ہوں. میں نے کہا بیٹا ساری رات گزر گئی, تم تھکے نہیں؟ کہنے لگے کہ آج کافی عرصے بعد میرے دوست کا فون آیا ہے, اور مولانا صاحب آپ کو تو پتہ ہے جب دوست مل جائیں تو تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں, جب دوست سے رابطہ ہو جائے پھر تھکاوٹیں اور نیندیں ختم ہو جاتی ہیں. فرماتے میرے دل نے اس بات کو قبول کیا, مجھے بات سمجھ آ گئی, آج کا نوجوان اگر ساری رات اس موبائل کو استعمال کرے اسے تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا. امام ابو حنیفہ ساری رات قرآن پڑھتے تھے تو انہیں بھی تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یہ محبوب, انہیں قرآن محبوب, ہم نے اسے دوست بنایا, انہوں نے اللہ کو دوست بنایا. اور مسئلہ یہ ہے, اصول یہ ہے, جب پسند کی چیزیں مل جائے نا پھر باتیں کرنے کا دل کرتا ہے, جب محبوب مل جائے پھر تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں. انہوں نے محبوب بنایا قرآن کو, محبوب بنایا اللہ کو, محبوب بنایا اللہ کے نبی کو. ساری رات کھڑے ہیں, عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں. آج یہ لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں یہ گناہ کا ماحول ہے, فحاشی کا ماحول ہے, عریانی کا ماحول ہے. ہمیں یہ تو سمجھ آئے گا, کسی کا نفل پڑھنا سمجھ نہیں آئے گا, یہ تو سمجھ آئے گا, تلاوت کرنا سمجھ نہیں آئے گا. اگر کوئی بندہ ساری رات موبائل فون استعمال کرے, کوئی بندہ یہ نہیں کہتا یار اس کو نیند نہیں آتی, اس کے گھر والے نہیں ہیں, اس کی بیوی بچے نہیں ہیں, ان کے حقوق نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یہ سمجھ آ گیا. اور اگر ہم یہ کہیں امام ابو حنیفہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی, کہتے تھکتے نہیں تھے, نیند نہیں آتی تھی, سوتے نہیں تھے. بابا جب بندے کو پسند کی چیزیں مل جائیں پھر تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں, نیندیں ختم ہو جاتی ہیں. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن سے پیار, امام بخاری کو قرآن سے پیار, اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار تھا. وہ ساری رات کھڑے ہو کر بھی عبادت کرتے تھے, انہیں تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا تھا. تو ہم رمضان المبارک کا اکرام کریں, قرآن کریم کی تلاوت کریں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں. بالخصوص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا حکم دیا, ہم ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. نمبر 1 پہلا کلمہ طیبہ, نمبر 2 استغفار, نمبر 3 اللہ پاک سے جنت کا سوال, اور نمبر 4 جہنم سے پناہ. یہ 4 کام اس مہینے میں کثرت کے ساتھ کرنے ہیں, کثرت کے ساتھ کرنے ہیں. اگر اکٹھے کہنا چاہیں تو ایک ہی جملے میں کہہ سکتے ہیں, لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اللہ ہم تیرے علاوہ کسی کو معبود نہیں سمجھتے, ہم تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے, ہم تیرے علاوہ کسی کو خالق, مالک اور رازق نہیں مانتے. لا الہ الا انت, ہمارا سب کچھ تو ہے. نستغفرک ونتوب الیک, اے اللہ ہم گزشتہ گناہوں پر معافی مانگتے ہیں, آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. اللہ ہماری توبہ, آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کریں گے. نسألک الجنہ, اے اللہ ہم آپ سے جنت مانگتے ہیں. ونعوذ بک من النار, اللہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. اٹھتے بیٹھتے ان 4 کلمات کا کثرت کے ساتھ ورد کرتے رہیں. کلمہ طیبہ, استغفار, اللہ سے جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ. یہ رمضان المبارک کا اکرام ہے. جب تک رمضان رہے اپنے آپ کو عبادات میں کھپا دیں, اپنے آپ کو عبادات میں لگا دیں. ایک بات میں یہاں
مزید بھی واضح کرتا چلوں، رمضان المبارک جب تک رہے ہم عبادات کا اہتمام کریں، یہ رمضان کا اکرام ہے، لیکن رمضان کا اصل اکرام یہ ہے کہ ہم رمضان میں گناہ نہ کریں، رمضان میں گناہ نہ کریں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں۔ مہمان آپ کے پاس آ گیا، آپ اسے کھلا بھی رہے ہیں، پھر ساتھ ساتھ اسے تکلیف بھی دے رہے ہیں۔ آپ کے پاس آ گیا، آپ پلا بھی رہے ہیں، ساتھ ساتھ اسے تکلیف بھی دے رہے ہیں۔ اسے کھانا پینا یاد نہیں رہے گا، تکلیف یاد رہے گی۔ تکلیف کے بعد کھانا پینا بھول جاتا ہے۔ مہمان کو آپ زیادہ نہ کھلائیں لیکن تکلیف نہ دیں، مہمان آپ سے خوش ہو کر جائے گا۔ رمضان میں 5 وقت کی نماز ادا کریں، دن کا روزہ رکھیں، رات کی تراویح پڑھیں، اپنے معمولات پورے کریں، نوافل نہیں پڑھتے نہ پڑھیں، کم از کم رمضان کے مہینے میں گناہ نہ کریں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ یہ نہیں کبھی کوئی غلط چیز دیکھ رہے ہیں، کیوں؟ ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ غلط چیز سن رہے ہیں، کیوں؟ ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ گپ شپ لگا رہے ہیں، غلط، کیوں؟ ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ رمضان یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں، یہ رمضان سیزن ہے، نیکیوں کا سیزن۔ جب سیزن ہو تو اسے ضائع نہیں کیا جاتا، اسے ٹائم پاس کے طور پر نہیں گزارا جاتا، اسے زیادہ سے زیادہ قیمتی بنایا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ کے مطابق جو بندہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ بھی رکھے، رمضان کے مہینے میں تکلیف بھی برداشت کرے، رمضان کے مہینے میں بھوک اور پیاس بھی برداشت کرے، لیکن گناہ کو نہ چھوڑے، اللہ کو اس کی بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہتے ایک بزرگ تھے، وہ جا رہے تھے، چلتے چلتے چند نوجوان کھڑے تھے کسی جگہ پر، تو بزرگ نے ان کے قریب جا کر کسی نلکے سے پانی پی لیا۔ تو نوجوانوں نے پوچھ لیا، رمضان کا مہینہ تھا، بابا جی آپ کا روزہ نہیں ہے؟ بابا جی فرمانے لگے میرا روزہ ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے تو پانی پیے؟ انہوں نے کہا میرا روزہ ہے، بس صرف کھا اور پی لیتا ہوں، باقی کچھ نہیں کرتا، نہ میں غلط دیکھتا ہوں، نہ میں غلط بولتا ہوں، نہ میں غلط سنتا ہوں، نہ میں غلط سوچتا ہوں، نہ غلط پکڑتا ہوں، نہ غلط چلتا ہوں، گناہ نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، بیمار ہوں، عمر زیادہ ہے، روزہ رکھ نہیں سکتا، بھوک مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، میرا روزہ ہے لیکن صرف کھاتا اور پیتا ہوں۔ پھر بزرگ نے نوجوانوں سے پوچھا آپ کا روزہ ہے؟ تو انہوں نے سر جھکا کر کہا کہ بابا جان ہم صرف کھاتے اور پیتے نہیں ہیں، ہمارا روزہ ہے صرف کھاتے اور پیتے نہیں ہیں، غلط دیکھتے بھی ہیں، غلط سنتے بھی ہیں، غلط بولتے بھی ہیں، غلط پکڑتے بھی ہیں، غلطی کی طرف چلتے بھی ہیں، غلط سوچتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، صرف کھانا اور پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ بزرگ فرمانے لگے بیٹا پھر میرا اور آپ کا روزہ تو برابر ہوا، نہ اجر مجھے ملنا ہے نہ اجر تمہیں ملنا ہے۔ میں نے کھانا پینا شروع کیا، گناہ چھوڑے، تم نے کھانا پینا چھوڑے، گناہ شروع کر دیے، نہ اجر تمہیں ملے گا نہ اجر مجھے ملے گا۔ میں ایک بات بڑے درد دل سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر رمضان کا مہینہ ہو، رمضان المبارک کا مہینہ ہو، دن کے 1-2 بجے ہوں، میں اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوں، مجھے پیاس لگی ہے، سخت تکلیف ہو رہی ہے، میرے سامنے پانی پڑا ہے، میں پینا چاہوں تو پی سکتا ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں، لیکن میں کبھی پانی نہیں پیوں گا، کیوں؟ میرا اللہ ناراض ہوگا۔ کبھی پانی نہیں پیوں گا، کیوں؟ میرا روزہ۔ جب میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ پاک کے حکم کی وجہ سے پانی نہیں پی رہا، تو اللہ پاک کے حکم کی وجہ سے غلط دیکھنا کیوں نہیں چھوڑ رہا؟ اور یہ کھانا پینا حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کے فرمانے پر حرام کو چھوڑ دیا، حلال کو چھوڑ دیا، اللہ کے فرمانے پر حرام کو نہیں چھوڑ رہے، ٹائم پاس کر رہے ہیں جی، کبھی کسی کو دیکھ رہے ہیں، کبھی کسی کو دیکھ رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے آپ کو بچائیے ٹی وی سے، اپنے آپ کو بچائیے ان لوگوں سے جو آپ کے دین کو خراب کریں۔ ہمارے ہاں رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے کون سی فحاشی نہیں پھیلائی جاتی، جو لوگ پورا سال فحاشی اور عریانی کے درس دیتے ہیں، رمضان میں آ کر ہمیں دین سکھاتے ہیں، ہم بھی بیٹھ کر ان کو سن رہے ہیں۔ ہر بندے کو نہیں سنا جاتا، ہر بندے کو نہیں دیکھا جاتا۔ علماء حق سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھے، رمضان کو گزارے نہیں، رمضان کو بنائے۔ رمضان کا اصل مزاج یہ ہے انسان گناہ نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ میں اور آپ فیصلہ کریں، کچھ بھی ہو جائے ہم رمضان میں اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ کی نافرمانی کی زندگی بھی کوئی زندگی ہوتی ہے؟ بندہ اللہ کو ناراض کر کے جیے، یہ بھی کوئی جینا ہے؟
حضرت جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں. یہ شرابی بھی تھے اور شاعر بھی بلا کے تھے. اللہ پاک نے توبہ کی توفیق دی. حکیم الامت حضرت تھانوی کے ہاتھ پر بیعت کی. حضرت تھانوی نے فرمایا گناہ چھوڑ دو. فرمایا وعدہ رہا گناہ چھوڑ دوں گا. داڑھی بھی رکھی, توبہ استغفار بھی کیا. اللہ پاک نے انہیں حج بیت اللہ کی توفیق بھی عطا فرمائی. جب انہوں نے توبہ کی, شراب پیتے تھے, گناہ کرتے تھے, توبہ کے بعد انہوں نے شراب چھوڑ دی. جب شراب چھوڑی تو بیمار ہو گئے. جگر مراد آبادی کا علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر, طبیب, معالج اور حکیم ہے. انہوں نے نبض کو چیک کیا. کہنے لگے جگر اچانک اگر شراب چھوڑو گے تو مر جاؤ گے. شراب تمہاری رگ رگ میں بس چکی ہے. اچانک یکدم نہ چھوڑو, تھوڑی تھوڑی کر کے چھوڑو. پہلے زیادہ پیتے تھے, اب تھوڑی پی لو. تھوڑی تھوڑی کر کے چھوڑتے رہو. اگر یکدم چھوڑو گے تو مر جاؤ گے. جگر مراد آبادی نے پوچھا اگر میں شراب پیوں تو کتنا عرصہ زندہ رہوں گا؟ انہوں نے کہا آپ کی نبض بتاتی ہے, آپ کا جگر اور معدہ بتاتا ہے, آپ کے اندر کے احوال بتاتے ہیں 5 سال 7 سال 10 سال تک زندہ رہو گے. جگر مراد آبادی نے جملہ کہا, اس جملے کو دلوں کی تختیوں پر نوٹ کیجئے. فرمانے لگے کہ میں 10 سال تک اللہ کو ناراض کر کے جیوں, اس سے بہتر ہے کہ اللہ کو راضی کروں اور ابھی مر جاؤں. ابھی مر جاؤں, اللہ کو ناراض کر کے 10 سال تک جیوں, یہ زندگی ہے؟ 10 سال تک شراب پی کر جیتا رہوں, یہ زندگی ہے؟ اس سے بہتر ہے کہ ابھی شراب چھوڑوں, ابھی اللہ کو راضی کروں اور مر جاؤں. اللہ نے کرم کیا کیا؟ جگر مراد آبادی نے اللہ کے حکم پر حرام کو چھوڑا. اللہ پاک نے انہیں حلال کی نعمتیں عطا فرما دی. اگر ڈاکٹروں نے کہا تھا نا مر جائے گا, 5 سال سے زیادہ نہیں رہے گا, اللہ نے 10 سال کی زندگی عطا فرمائی. میں اور آپ بھی اللہ سے دعا کریں, اللہ ہم آپ کے فرمانے پر حرام چھوڑ رہے ہیں, اللہ ہمیں حلال کی نعمتیں عطا فرما دے, حلال کی خوشیاں عطا فرما دے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک ہمارے پاس اللہ کا مہمان. مہمان کا دوسرا حق جب تک رہے اس کا اکرام کرنا. رمضان کے اکرام میں 2 چیزیں ہیں, عبادت کرنا اور گناہ سے بچنا. عبادت کرنا, گناہ سے بچنا, اللہ کی فرما برداری کرنا اور نافرمانی سے بچنا, یہ رمضان المبارک کا اکرام ہے. کسی بھی مہمان کا تیسرا حق جب وہ جانے لگے اسے اچھے طریقے پر رخصت کرنا, الوداع کہنا. جب رمضان 29-30 دن ہمارے پاس رہ کر جانے لگے, ہمارا حق بنتا ہے ہم رمضان کو الوداع کریں, رخصت کریں اور اچھے طریقے پر کریں. اس کے جانے پر نوافل کا اہتمام کریں. عید رات, چاند رات, عید الفطر کا چاند نظر آنے کے بعد ہماری عبادتیں ختم ہو جاتی ہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عبادت میں اضافہ ہوتا. حدیث مبارک کے مطابق جو بندہ چاند رات عبادت کرے گا, نمبر 1 اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. اس رات اللہ دعاؤں کو رد نہیں فرماتے. نمبر 2 اللہ پاک اس بندے کے دل کو فتنوں سے محفوظ فرمائیں گے, اللہ اس کے دل کو مردہ نہیں ہونے دیں گے. یہ چاند رات عبادت کی رات ہے, لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے, پورا مہینہ عبادت کی, روزہ بھی رکھا, تراویح بھی پڑھی, قرآن کریم کی تلاوت بھی کی, اللہ نے توفیق دی تو اعتکاف میں بھی بیٹھ گئے. جو ہی چاند نظر آیا ہم سیدھا بازار میں, جو ہی چاند نظر آیا ہم شاپنگ کے لیے گئے. وہاں پر جا کر ساری رات بد نظری کر کے گناہوں کے ماحول میں رہ کے ہم پورے مہینے کی عبادت کو ضائع کر کے آ جاتے ہیں. کوشش کریں رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنی شاپنگ کریں. اپنے کپڑے ضرورت ہے پہلے خرید لیں, جوتے ضرورت ہے پہلے خرید لیں. ضرورت کی چیزیں رمضان میں کم سے کم بازار جائیں, رمضان مسجد میں گزاریں, زیادہ سے زیادہ وقت مسجد کو دیں. عید والی رات عبادت کی بجائے بازار کی طرف جانا اور وہاں پر جا کر گناہ کے ماحول میں رہنا, یہ اپنی ساری عبادات کو ضائع کرنے والی بات ہے. اس رات عبادت کر کے رمضان کو اچھے طریقے پر رخصت کیا جائے. اگر میں نے اور آپ نے رمضان کے ان 3 حقوق کا خیال کیا, آنے پر استقبال کیا, اپنی روح کو بیدار کیا, عبادات کے لیے تیار کیا. نمبر 2 جب تک رمضان رہے ہم نے عبادات بھی کی, اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچایا. نمبر 3 جب یہ جانے لگے اچھے طریقے پر اسے رخصت کیا تو یہ رمضان جہاں بھی بیٹھے گا اچھے لفظوں میں ہمارا تذکرہ کرے گا, دوبارہ آنے کا دل کرے گا. اگر مہمان کا خیال کیا جائے نا تو مہمان کا دل کرتے دوبارہ جاؤں, یہ لوگ بہت اچھے ہیں. اگر میں نے اور آپ نے
رمضان کے حقوق کو ادا کیا، یہ بار بار ہمارے پاس آئے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بار بار یہ سعادتیں عطا فرمائیں گے۔ اور اگر مہمان کے حقوق کا خیال نہ کیا جائے، وہ کہتے ہیں چھوڑو یار ان کے پاس نہیں جانا، ان کو تو پتہ نہیں کہ مہمان کیا ہوتا ہے۔ رمضان پھر ہمارے پاس نہیں آئے گا، اگر آئے گا تو رحمتیں اور برکتیں اس سے میں اور آپ محروم ہوں گے۔ احادیث مبارکہ کے مطابق یہ رمضان جو بندہ اس کے ساتھ وفا کرے گا، اس کے یہ 3 حق ادا کرے گا، یہ روزے دار جب قبر میں پہنچے گا، عدالت منکر اور نکیر کی لگے گی، یہ ان کو اس روزے دار کے قریب نہیں آنے دے گا۔ یہ کہے کہ اس نے میرے ساتھ وفا کی تھی، اب قبر کے عذاب سے بچانے کی سفارش میں روزہ کروں گا۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا، الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، انسان اللہ کی عدالت میں جائے گا، جب والدین اولاد سے الگ، اولاد والدین سے الگ، ہر بندہ اپنے دوست کو چھوڑ رہا ہے، ایک بندہ دوسرے سے الگ ہو رہا ہے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ رمضان اور قرآن وہاں پر انسان کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں جا کر انسان کے حق میں سفارش کریں گے، اے اللہ آپ نے دنیا میں بھیجا تھا، انہوں نے ہمیں سینے سے لگایا تھا، ہمارا کوئی نہیں تھا، انہوں نے ہم سے وفا کی، آج ان کا کوئی نہیں، ہم ان کے ساتھ وفا کرتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں انسان کے حق میں سفارش بھی کریں گی، اور اللہ پاک ان کی سفارش کی وجہ سے مسلمان کی مغفرت کا فیصلہ بھی فرمائیں گے۔ تو میں اور آپ رمضان المبارک کی تیاری کریں، آتے وقت اس کا استقبال، جب تک رہے اکرام، جب جانے لگے اسے رخصت اور الوداع کریں گے۔ یہ رمضان المبارک کے 3 بنیادی حق ہیں جو اللہ کی طرف سے ہمارے پاس مہمان بن کر آ رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کی سعادتیں نصیب فرمائیں۔ رمضان المبارک جس مقصد کے لیے آ رہا ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک رمضان کے مہینے کو تقوی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک مکمل روزہ، مکمل تراویح، مکمل قرآن کریم پڑھنے کی، سننے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس ماہ مبارک کو میری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بنائے، مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ پاک اس ماہ مبارک کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ پاک ان باتوں پر مجھے، آپ کو، امت مسلمہ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔